नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। तहरीक इंसाफ ये विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। आफताब सिद्दीकी साहब जो बड़े अहम, यानी कि एमएनए भी थे, प्रेसिडेंट भी थे और कराची के अहम प्रेसिडेंट थे, उन्होंने भी सियासत को खैरबाद कह दिया है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है या दहशतगर्द तंजीम है? जिस तरह हमले हुए जिना हाउस, जिस तरह शुहदा की यादगार को, जिस तरह जनरल हेडक्वार्टर के ऊपर बोला, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। 75 साल तारीख जो है उसमें किसी की मिसाल नहीं मिलती। गिरफ्तारियां शुरू हैं और हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में अभी तक कोई ऐसा रिलीफ नहीं दिया जिससे कोई बेहतरी आए। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा है, सीनियर सियासतदान है, तकरीबन 6-7 दफ़ा MPA रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं, मोहतरम जनाब डॉक्टर सोहराब खान सर की मेरे साथ हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया मीर साहब। मेरे साथ सीनियर रहनुमा है GDA की फंक्शनल लीग की मरकजी क़यादत हैं, उज़मा कामरान साहबा मेरे साथ हैं। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। और डॉक्टर साहब, जिस तरह के हालात हैं मुल्की, आपको पता है, जिस तरह बार बार लोग छोड़ के जा रहे हैं तहरीक इंसाफ को, जिस तरह दहशतगर्दी हुई, तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल मीर साहब, आप सही फरमा रहे हैं। आपको पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री, तारीख पूरी मालूम है, आप उसको सारी पढ़ते भी हैं, देखते भी हैं। पहले MRD की मूवमेंट चली, ARD की मूवमेंट्स चली, और इवन शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ मूवमेंट चली। तो हमने मूवमेंट्स कुछ देखी भी सही, MRD की और ARD की। MRD की बचपन में, ARD की तो मैं उसका खुद हिस्सा था, मैं प्रेसिडेंट था ज़िले जैकाबाद का ARD की मूवमेंट का, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी मैं प्रेसिडेंट था। तो जिस तरह अभी ये सूरत हाल पैदा हुई है, ऐसी सूरत हाल हिस्ट्री में कभी पहले नज़र नहीं आई। वो ये सूरत हाल थी, ऐसे महसूस हुआ कि कोई एक प्री प्लान, कोई पहले तय शुदा था कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार होंगे तो किन किन तनसीबात पे हमले किए जाएं या उनको अटैक किया जाए। तो ये तो मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो ये खुदा न खास्ता कोई दुश्मन मुल्क जो है उसकी फ़ौज इस तरह की सोच रख सकती है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल में यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी या यहाँ की कोई भी फोर्स जो है वो इस तरह का सोच भी नहीं सकती। या फिर खुदा न खास्ता जिस तरह हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ आपको पता है TTP है या और दूसरी दहशत गर्द तंजीमें हैं या इंडिया है, वो इस तरह के हमले तो कर सकते हैं। बाकी मेरे ख्याल में ज़ी शऊर आदमी जिसको ज़रे बराबर भी कोई सोच हो, इस तरह के हमले या इस तरह की वो सोच भी नहीं सकता है। हमला तो अपनी जगह पे है, तो उससे बड़ा नुकसान हुआ है। अब आप ये देखें ना, उसमें जितना सब्र तहम्मुल के साथ पुलिस ने, आर्मी ने जिस तरह उसको हैंडल किया, वो आपको मालूम है, आपके सामने। लेकिन यह है कि आजकल जो है ना, वो पूरी जो है जिस तरह की टेक्नोलॉजी आई हुई है ना मीर साहब, बच नहीं सकता। आप ये देखें कि यहाँ पर मैं खुद 93 से MPA होता हुआ आ रहा हूँ, और मुझसे पहले भी मैंने यहाँ डाउ मेडिकल कॉलेज में तालीम हासिल की, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी मैं यहाँ पर रहा। और मेरे ख्याल में 85 में मेरे वालिद साहब थे, तो 85 से यहाँ कराची के अंदर हमारा रहना और यहाँ सियासत पे पूरी नज़र, जिस तरह आप का इलाका और मेरा इलाका है, जिस तरह वहाँ पर हमारी है नज़र, इसी तरह उससे ज़्यादा टाइम यहाँ पर कराची में हमने गुजारा है। पॉलिटिक्स तो वहाँ की है, लेकिन ये है कि यहाँ की पॉलिटिक्स पे भी नज़र रही है। जब MQM के प्रोग्राम होते थे डाउ मेडिकल कॉलेज में, जब मैं पढ़ता था, तो रनशोर लाइन में वहाँ पर आसपास में तो हम एज ए स्टूडेंट वहाँ वो सुनने के लिए जाते थे। अब मैं आपको बात बताऊँ, आप यकीन करें, जिस तरह का ये बयानियाँ बना रहे थे सही, तो असेंबली के अंदर भी जितने भी हमारे PTI के दोस्त थे, और ये समझ में आ रहा था, अकल काम कर रही थी। मैं उनको ये कह रहा था कि आपस में बैठते हैं PTI के दोस्त, MPA ज़ाहिर कुली के उधर बराबर सीटें होती हैं, आपको पता है, मैं उनके साथ जाकर बैठता हूँ। भी हो सकता है कोई मेरा प्रोग्राम सुन रहे हों, वो याद भी करेंगे मुझे। मैंने उनको ये कहा कि यार इमरान खान साहब जो कर रहा है,
میرے خیال میں یہ الطاف حسین سے بھی خطرناک صورتحال جو ہے وہ یہ کر رہا ہے. اس سے بہت نقصان ہوگا اور آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کو کتنا نقصان ہوگا. تو کچھ تو اسے ایگری کرتے تھے, کچھ جو ہے یہ وہ کہتے تھے کہ یار اسٹیبلشمنٹ نے بھی تو بڑا غرق کیا ہوا ہے, یہ کیا ہوا ہے, وہ کیا ہوا ہے. میں نے بولا یار بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کے ہم خود ذمہ وار ہوتے ہیں, لیکن وہ پھر ہم سارا ملبہ اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دیتے ہیں. تو یہ بھی بات نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کی پر میں ایک چھوٹی سی آپ کو اگر مجھے ٹائم دیں تو یہ میری بہن بھی بیٹھی ہوئی ہیں, ان کا بھی موقع ملے گا. میں آپ کو بتاؤں, میں جب سندھ اسمبلی میں 2013 میں الیکٹ ہو کر آیا تو نثار کھوڑو نے مجھے بلایا. تاریخی آپ کو بات بتا رہا ہوں. نثار کھوڑو نے بلایا, مجھے کہا کہ الطاف حسین کے خلاف آپ ریزولیشن سندھ اسمبلی میں پیش کریں. تو میں نے کہا کہ میں کیوں پیش کروں, دوسرے ہیں, منسٹر ہیں, دوسرے بہت سارے لوگ ہیں. اس نے کہا نہیں, یہ آپ ہی کو پیش کرنا ہے. میں نے بولا یار میں کیوں کروں, اور آپ کو پتہ ہے کہ الطاف بھائی کے خلاف اس زمانے میں بات کرنا اور وہی ٹائم تھا, عروج تھا ان کا. تو انہوں نے کہا کہ آپ سینئر ہیں, میں آپ کو ایز اے پریزیڈنٹ پارٹی کی طرف سے کہتا ہوں کہ آپ ریزولیشن پڑھیں. جب میں نے وہ ریزولیشن کی پرمیشن لی اسپیکر سے, میں نے ریزولیشن سندھ اسمبلی میں پڑھا. میر صاحب ریزولیشن میں نے پڑھا, میں اس پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کانٹیسٹ میں اسپیچ کرنی ہوتی ہے, تقریر نہیں کرنے دی ایم کیو ایم کی کافی اپوزیشن تھی اس میں مضبوط. پورا جھگڑا ہو گیا اور آخر جو ہے جو اجلاس جو ہے نا وہ برخاست کرنا پڑا. تو پھر ایم کیو ایم والے خود میرے پاس آئے ایم کیو ایم والے. انہوں نے کہا کہ یار سوراب بھائی آپ نے الطاف بھائی کے, میں نے بولا بھائی بات یہ ہے کہ الطاف بھائی جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, میں تو عمر میں ان سے چھوٹا ہوں, لیکن سیاست کی تھوڑی سوچ بوجھ ہے, اس میں بڑا نقصان ہوگا. اور یہ بھی آپ کو تاریخی بات بتاؤں, مجھے پھر یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کراچی میں نکلے نہیں, آپ جو ہے احتیاط کریں. آپ نے الطاف بھائی کے خلاف ریزولیشن پاس کیا. اسی چینل کے اوپر مجھے کال آئی کہ آپ جو ہیں دوسرے یا تیسرے دن کے آپ آئیں. سر ایک منٹ روکے, نصرت وائز صاحبہ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں, انہوں نے جوائن کیا ہے. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. آواز آ رہی ہے نصرت وائز صاحبہ؟ آواز نہیں جا رہی. ڈاکٹر صاحب آپ بات کریں. تو اسی مطلب اسی میرے خیال میں یہ کمرہ تھا اسٹوڈیو کا یا دوسرا تھا, اور حالات بھی آپ کو پتہ ہے اس زمانے میں کیا تھے. تو میں یہاں پر آیا, اور ہو سکتا ہے آپ کے کیمرہ مین جو ہیں بھائی ہیں میرے. یہ ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا روکوں گا آپ کو. نصرت وائز صاحبہ پی ٹی آئی کی سینئر رہنما میرے ساتھ ہیں, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں میڈم. جی شکریہ بہت بہت. ڈاکٹر صاحب بات کریں آپ. ڈاکٹر سوراب خان سرکی صاحب آپ کو سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم. اور عظما کامران صاحب. بہن جی وعلیکم السلام. ہاں بات. ہاں تو یہاں پر پھر ایم کیو ایم کے ایک دوست آئے, انہوں نے مجھے کہا کہ سوراب بھائی آپ سے یہ توقع نہیں تھی. میں نے کہا کہ بھائی آپ مجھے کہہ رہے ہیں, لیکن ایک ٹائم آئے گا آپ کو احساس ہوگا کہ ڈاکٹر سوراب نے صحیح کہا. اور ابھی بھی آپ اپنے لیڈر صاحب کو آپ بتائیں, سمجھائیں کہ اس طرح کی باتیں نہیں کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور یہ سیاست ہے. اگر خدا نخواستہ اس کو کوئی نقصان ہوا تو بڑا نقصان ہوگا. اور جس ٹریک پہ وہ جا رہے ہیں, تو مجھے تو آپ کے جو حالات وہ بہتر نظر نہیں آ رہے ہیں. تو وہی آپ کو پتہ ہے کہ جو صورتحال ہے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہی صورتحال ہے. انہوں نے تو مطلب اس سے بھی بڑھ کے وہ بات کر دی. اب بھی میرے خیال میں میں تو یہ سمجھتا ہوں اب بھی موقع ہے کہ عمران خان آئیں میڈیا پہ اور بالکل کہیں کہ معافی مانگیں. اور یہ خود کہتے ہیں کہ صحیح ڈاکٹر صاحب, بڑے لوگ جو ہیں مذہب دنیا کے لوگ معافی مانگتے ہیں. اس سے کوئی چھوٹا موٹا غلطی ہو گئی, میں آئندہ غلطی نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے اسے کوئی بچاؤ, نہیں تو ادروائز مجھے تو وہ بھی مطلب آپ یہ دیکھیں اب تو جس طرح کے حملے ہوئے ہیں, تو اب ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ آگے کوئی بھی اور کرے گا. اور جتنے بھی دوسرے محکوم قومیں ہیں, مثال کے اوپر سندھی اور بلوچ, اگر خدا نخواستہ یہ سب یہ کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, آپ یہ سمجھیں کہ میں سندھی ہو کر میں کہہ رہا ہوں. پنجاب کے جو اینکر پرسن ہیں, آپ بڑے سینئر صحافی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی سندھ کا لیڈر یا بلوچستان کا لیڈر اس طرح کا بات کرتا تو اس کی ہڈی سے ہڈی ابھی نہیں ملتی, پتہ نہیں کیا اس کی کیا صورتحال ہوتی. لیکن یہ ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سلسلہ چل رہا ہے. ظاہر ہے یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور اس کے اوپر مطلب اگر یہ کیا بھی ہے اور اس کے
اوپر کھڑے بھی ہوئے ہیں, اسٹینڈ بھی لے رہے ہیں, تو یہ غلط ہے. اب بھی جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں, الطاف بھائی کو میں نے کہا تھا, ان کی پارٹی کو, ان کو بھی میں مشورہ دے رہا ہوں کہ جلدی سے آئیں اور معافی مانگیں, پھر ہو سکتا ہے آگے کوئی بات بنے. عظمیٰ کامران صاحبہ, جس طرح تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں, مشکل وقت ہے ایک پارٹی کے اوپر, کیا کہیں گے؟ بالکل امتیاز بھائی, ایسا ہی دیکھا گیا اور ہم آگے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ مطلوب بھی ہیں. آئے دن میں دیکھ رہی ہوں سلائڈ چل رہی ہے. مگر میں خان صاحب کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ خان صاحب, آپ تو اپنی عوام کو ایک تحمل اور محبت کا سبق دیتے تھے, تو آج وہ عوام جو ہے وہ تحمل اور محبت کے ساتھ تو چل ہی رہی تھی آپ کے ساتھ, مگر وہ دربدر ہو گئے ہیں. گرفتاریاں گھر گھر ہیں. چھوٹے سے چھوٹا ٹین ایج کا بچہ بھی جو ہے وہ گرفتاری کے زمرے میں آ گیا ہے. کچھ ایسے بچے بھی میں نے دیکھے ہیں جن کے میٹرک کے اور 9 کے پیپر ہو رہے ہیں, ان کا تو فیوچر خراب ہو گیا. تو جیسے ہمارے بھائی نے کہا کہ اگر کوئی ڈائلاگ کرنے سے کوئی بات بن سکتی ہے تو یہ سیاسی حسن میں کہوں گی ایک ہوتا ہے ڈائلاگ کرنا, تو آپ کریں, کیونکہ عوام اور آپ کے جو ممبرز تھے وہ دربدر ہو گئے ہیں. صحیح. نصرت واحد صاحبہ, آپ کی طرف آؤں گا. مشکل وقت ہے. آفتاب صدیقی صاحب, پریزیڈنٹ کراچی, MNA, چھوڑ کے چلے گئے ہیں پارٹی کو, کیا کہیں گی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ان کا چھوڑ کے جانا یا باقی لوگوں کا چھوڑ کے جانا, جس طرح خان صاحب نے کل اپنی اسپیچ میں کہا تھا, کل یا پرسوں, کہ وہ لوگ بہت زیادہ پریشر میں ہیں. ان کی بیٹی اور ان کے داماد کو اریسٹ کر لیا گیا تھا, جو کہ ان کے بھائی کا بیٹا بھی ہے. تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہوا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ڈر گئے ہوں گے, کیونکہ اپنے اوپر تو انسان لے لیتا ہے کافی کچھ, لیکن اولاد کے اوپر بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو موسٹ پرابلی اسی لیے پھر انہوں نے ریزائن کر دیا ہوگا. اس کے علاوہ تو مجھے کوئی ریزن نہیں نظر آ رہا. ڈاکٹر سہراب خان سر کی ایک سینئر رہنما ہیں اور سینئر پارلیمنٹیرین, وہ کہتے ہیں معافی مانگ لیں, غلط کام ہوا ہے, اداروں کے اوپر حملہ ہوا ہے, تو کچھ بچاؤ ہو سکتا ہے. کیا کہیں گی اس کے اوپر؟ دیکھیں, خان صاحب بار بار اس کو کنڈم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں مطلب یہ والی چیز ہمارے یہاں ہوتی نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے, آج سے نہیں 27 سال سے ہم لوگ ہماری پارٹی کام کر رہی ہے, اور جب بھی کچھ ہوا, ایون گولیاں لگی ہیں, اس وقت بھی خان صاحب نے منع کیا کہ پیسفلی کرنا ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں ڈاکٹر یاسمین کی ریکارڈنگ مسلسل چل رہی ہے, تو وہ انہوں نے بار بار وہ کہہ رہی ہیں واپس آؤ واپس آؤ. ان کے ساتھ اور بھی خواتین ہیں, خان صاحب کی بہنیں ہیں, وہ سب کہہ رہی ہیں کہ آپ لوگ واپس آئیں اور آگے مت جائیں اور کوئی ایسا غلط کام نہ کریں جو کہ نقصان دہ ہو. لیکن بہرحال تحقیقات ہو رہی ہیں, ہونی چاہیے. جو لوگ اس میں انوالو ہیں, اگر ہماری پارٹی کہیں ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے, اور اگر کوئی تخریب کار ہیں تو ان کو بھی سزا ملنی چاہیے. اور لیکن جہاں تک یہ بات ہے معافی مانگنے کی, اگر تو وہ ہمارے نکل آئیں گے تو ڈیفینیٹلی خان صاحب معافی مانگ لیں گے, یہ ہو نہیں سکا. اور اگر وہ نہیں ہے ہماری پارٹی کے تو پھر معافی کس چیز کی؟ ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ اگر ذمہ داری ہے تو پھر تو معافی. میرے خیال میں ذمہ داری بالکل ہے ان کے پورے, جس طرح اپنی میری بہن ہیں, فوٹیجز ہیں, ان کے وائس میسیجز ہیں. آپ آفریدی شہریار کی آپ ویڈیو سن لیں, اس کے بعد بھی اگر آپ, میری بہن ہے, مجھے تو بڑی عزت ہے, بہن ہے میری, میں ہمیشہ کافی ٹائم بہت سارے چینلز پہ کراچی کے جب بھی میں آتا ہوں, یہ میری بہن پڑھی لکھی ہے, میں بہت تعریف کرتا ہوں پیپلز پارٹی کے اندر بھی, جہاں بھی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو یہ ہمیشہ, پہلے بھی میری بہن جو ہے حق اور سچ کی بات کرتی تھی, ابھی بھی یہ کہہ رہی ہیں کہ بالکل معافی اگر ہیں تو مانگنی چاہیے. اب کنڈیم کر دینا میری بہن, مسئلہ یہ ہے کہ کنڈیم تو کوئی بھی دہشت گرد حملہ ہوتا ہے تو سب اس پہ کنڈیم کرتے ہیں, امریکہ بھی کرتی ہے, انڈیا والے بھی وہ جو حملہ کرواتے ہیں وہ بھی کنڈیم کرتے ہیں کہ دکھ کا اظہار کرتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس میں آ کر یہ کہے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے, تو وہ زیادہ بہتر بھی ہے اور اس سے میرے خیال میں آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے. تحریک انصاف کی سیاست کا مستقبل آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ معافی ہونی چاہیے تو اس سے بچاؤ, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, تحریک انصاف کی سیاست تو ابھی سب کے سامنے ہی ہے, اور میں تحریک انصاف کی سیاست کے لیے یہ جملہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک یوتھ ہماری پرموٹ ہو رہی تھی, لوگوں کو شعور مل رہا تھا, مگر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑا, مجھے افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ ہمارے وہ نیو جنریشن کے بچے جن کو ایک نیا ویژن مل رہا تھا, وہ آج
किस बैकफुट पे चले गए हैं, ये अचानक से क्या हुआ है, ये हमले, ये सब कुछ तोड़ फोड़ और ये सब कुछ, ये सियासत नहीं हुई है, ये एक दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आ जाता है। और अब हमारी बहनें हैं, ये नुसरत वाहिद मेरी बहुत अच्छी बहन है और बहुत वाकई में एजुकेटेड है और बड़ी ही एक कॉम्पिटिटिव माइंड फैमिली से हैं और अच्छी हैं। मतलब देखें ना कैसे दर बदर लोग घूम रहे हैं। तो पीटीआई की सियासत का इस वक्त जो हाल हम देख रहे हैं वो बहुत बदहाल नज़र आ रहा है। जैसे इस वक्त मुल्क पाकिस्तान बदहाल हो गया है कि कोई कहीं है कोई कहीं है। अभी मैंने देखा कि जेल में भी कुछ लोगों की फुटेज आई है, बड़े नामवर हमारे सियासतदान जेल में हैं। तो इसका मुझे थोड़ा जो है हाल बुरा ही नज़र आ रहा है। ये सही कहा हमारे भाई ने, मिलकर बैठ के अगर कोई ये बात बन सकती है तो खान साहब को हम यही कहेंगे कि वो बात बनाएं, क्योंकि सियासत में है काफ़ी साल से, एक इनका एक अच्छा चेहरा है, एक अच्छा नाम है, पूरे वर्ल्ड में इनका नाम है और हमेशा उन्होंने पीसफुल रहने का ही एक दर्ज दिया है। तो अभी भी हम ये कहते हैं कि आके आप पीसफुली एक बात कहें। ठीक है, ब्रेक का टाइम हो गया। नुसरत भाई साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगा। सियासत के अंदर दरवाजे खुले हुए होते हैं और कभी दरवाजे बंद नहीं होते, गुफ्तगू होती है, डायलॉग होती है। सियासत नाम ही बातचीत का है। ब्रेक के बाद आते हैं, डिस्कशंस को यहीं से बढ़ाते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, सियासत नाम ही बातचीत का है, गुफ्तगू, डायलॉग, कभी एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, 2 कदम पीछे होना पड़ता है। सियासत नाम बातचीत का है। और डॉक्टर साहब, मैं नुसरत वाहिद साहबा मेरे साथ हैं टेलीफोन लाइन पे। नुसरत वाहिद साहबा, मैं डॉक्टर साहब की तरफ जाता हूं, फिर आपकी तरफ। डॉक्टर साहब, बातचीत होनी चाहिए, डायलॉग होने चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि आप ये देखें ना कि बातचीत के बाद ही जितने भी हैं सारे ओपनिंग्स होती हैं। आप जितनी भी जंगें कर लें, आप यूँ देखें, कबायली झगड़े जो है हज़ारों की तादाद में लोग मर जाते हैं, जंगें होती हैं और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होता है? डायलॉग होता है। अब डायलॉग में मौका भी मिला था खान साहब को और खान साहब शायद उसको असेस नहीं कर सके। और बदकिस्मती ये है कि मुझे कहना नहीं चाहिए, मेरी इतनी लेवल नहीं है, वो बड़े लीडर हैं, मैं तो एक MPA की लेवल का हूँ और पीपल्स पार्टी का एक छोटा सा कारकुन हूँ। लेकिन ये है कि वो ये कहते मैंने सुना उनको कि मुझे किसी और ने कहा कि आप पंजाब असेंबली तोड़ दें, किसी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तोड़ दें। अब आप इतने बड़े लीडर हैं, मिसाल के तौर पर आप किसी के कहने पे अगर इस तरह की असेंबलियां तोड़ दें तो उससे तो मतलब, हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जो है लोग जो है काफ़ी उनके फॉलोअर्स जो हैं वो उनसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं, प्यार भी करते हैं और उन्होंने काफ़ी सीटें जीती भी। हमने भी उनको ये कहा, जरदारी साहब ने ये कहा कि खान साहब जो हो गया, अल्लाह ने आपको मौका दिया, यू आर नाउ आवर प्राइम मिनिस्टर, आप आगे बढ़ें, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, हम आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन पता नहीं वो मीर साहब आपको भी पता है किसने उनको समझा दिया था कि इनसे कोई बात नहीं करनी, NRO मांग रहे हैं। अच्छा, जिनके लिए कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि इनसे नहीं बनना है, वो खुद ही अभी कह रहे हैं कि वही उनके साथ राब्ते में थे। तो ये अब मैं तो इस पे बड़ा खुद इतना कंफ्यूज हूँ, मेरी अकल काम नहीं कर रही है। आप यकीन करें, मुझे खुद एक पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि भाई कोई फिरदौस भाई जो हैं वो इसी आपके चैनल पे मेट्रो पे हमारे साथ डिस्कस करते थे, अभी वो सखर जेल में गए, या वो हमारे इनके जो है अली जैदी साहब जैकाबाद। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मुझे बड़ा अफसोस है, मैं पीपल्स पार्टी का होकर ये कहता हूँ कि ये मुझे इतना इसका मुझे जो दुख और कर्ब है, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें भुगती हैं और अल्टीमेटली उसका कोई मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो है ना, ये आप ये देखें, कभी कभार ऐसा होता है कि बेचारे पता नहीं कितनी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। कुछ लोग वो कहते हैं कि हम सफ़र के लिए निकले थे, या कोई एक ऐसा मिसाल है, हम सफ़र थे, जब मंजिल मिली तो पता नहीं और दूसरे लोग आ जाते हैं। तो ये पाकिस्तान की सियासत में तो हमने देखा है और ये बड़ा अफसोस भी हो रहा है और इस पे बस मैं तो दुआ ही कर सकता हूँ। सही। नुसरत भाई साहब, डायलॉग होना चाहिए, यानी कि बातचीत से मसले हल हों। जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मुझे अफसोस हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह गिरफ्तारियां हो रही हैं और इन्होंने काम ऐसा किया है और इल्ज़ाम ऐसा है और
سیاست میں آپ کو پتا ہے کہ یہ مشکل وقت ہمیشہ آتے رہتے ہیں مختلف پولیٹیکل پارٹی کے، لیکن یہ ایک قوم کا مسئلہ تھا، ملک کا مسئلہ تھا، ریاست کا مسئلہ تھا، افواج پاکستان کا مسئلہ تھا، اس کے اوپر تو اتنا ریئیکشن آنا تھا، پوری قوم جو ہے وہ پاک افواج کے ساتھ ہے، کیا کہیں گی؟ ڈیفینیٹلی دیکھیں، فوج جو ہے وہ ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، فوج ہمارا فخر ہے. فوج ایکچولی آپ دیکھیں کہ یہ جو بارڈر لگایا ہے، صرف ایک چھوٹی سی اگزامپل دے رہی ہوں، جو افغانستان اور پاکستان کے لیے جو بارڈر لگایا گیا ہے اس میں سینکڑوں فوجی جوان شہید ہوئے ہیں، کہ اتنی لمبی وہ میلوں میں پھیلی ہوئی وہ بارڈر ہے جو انہوں نے وہاں سے لے کے وہاں تک لگایا ہے کہ اسمگلنگ نہ ہو، ہمارے ملک سے چیزیں ادھر نہ جاری ہوں. تو یہ ایسے ہی تو نہیں کوئی کر لیتا نا، اس کو اپنے ملک سے پیار ہے تو وہ کر رہا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سیاچین پہ جو جا کے ہمارے فوجی ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں، کبھی سوچا ہے ایک دن بلکہ 1 گھنٹہ شاید میں جا کے نہیں وہاں پہ کھڑی ہو سکتی. جی جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ یہ فوج جو ہے یہ بالکل ہمارے ملک کے اوپر سلامت رہے، اور اس کی وجہ سے ہم راتوں کو سکون سے اپنے گھروں میں سو جاتے ہیں کہ بارڈر پہ یہ کھڑے ہیں، قربانیاں یہ دے رہے ہیں. ہر تھوڑے دنوں بعد گولہ باری ہوتی ہے اور کتنے ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہو جاتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے خدا نخواستہ کہ ہم لوگ فوج کے خلاف ہیں یا فوج کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یا فوج کے لیے ہماری کوئی وشز اچھی نہیں ہے. ہم بہت زیادہ ریگارڈ کرتے ہیں فوج کا اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. تو اگر جو کچھ بھی ہوا ہے اس کی میں بار بار کہہ رہی ہوں، اس کی تحقیقات بالکل سوللی اس میں ہونی چاہیے کہ ایمانداری سے تحقیقات ہوں، اور اگر ہماری پارٹی اس میں ملوث نکل رہی ہے تو ان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے. میڈم، کانگریس وومن میکسن کے ساتھ جو خان صاحب کی ایک گفتگو ہوئی، آپ کو پتا ہے اس گفتگو میں جنہوں نے آپ کی گورنمنٹ گرائی، آپ کے کہنے کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا تھا کہ امریکن نے سازش کی یہاں کے لوکل ہینڈلرز سے اور انہوں نے حکومت گرا دی، اب انہی سے مدد مانگی جا رہی ہے، میکسن سے مدد مانگی جائے، آپ ہماری مدد کریں، ہمارے خلاف خفیہ ایجنسی ہیں، یہاں جنرل صاحب ہیں. مطلب یہ ڈھکی چھپی باتیں نہیں، آج کے دور میں یہ باتیں چھپتی نہیں ہیں، کیا کہیں گی؟ دیکھیں بالکل ایسا ہے کہ چھپتی نہیں ہے، لیکن آج کے دور میں میرے آئی فون میں یہ ایک ڈیوائس ہے جو آپ کسی کی آواز میں بالکل آپ بات کریں اور وہ جو بھی آواز آپ چاہ رہے ہیں اس کی آواز میں وہ بات نکالے گا باہر. تو آپ وہ ویڈیو دیکھیں، کئی دفعہ دیکھیں اس کو، اس کے بار بار گیپ آ رہا ہے، اس کو ایمنڈ کیا گیا ہے، اس کو بنایا گیا ہے. اس طرح ہم نے نہیں کہا خدا نخواستہ کہ آ کے میری مدد کرو، یا جس طرح وہ جا کے پتہ نہیں ایگزیکٹلی کون سی پارٹی، میرے خیال میں نواز شریف ہی تھے جنہوں نے جا کے وہ کیا تھا کہ ہمیں ہماری مدد کرو، ہماری فوج سے ہمیں بچاؤ، کچھ اس طرح کی چیز نہیں ہے. وہ اگر بات کر بھی رہے ہوں گے نا خان صاحب، کہ وہ صرف یہ ہو رہا ہوگا کہ پاکستان اس وقت بہت بڑی ٹرموائل سے گزر رہا ہے. آپ دیکھیں اکانومی ہماری بہت برباد ہو کے رہ گئی ہے، جو پیس ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے، لوگ سیکیور نہیں اپنے آپ کو فیل کر رہے. تو اس میں ضرور انہوں نے کہا ہوگا کہ اس طرح کی چیز ہے، لیکن سائفر ایک حقیقت ہے، اس کے بارے میں کوئی بھی ایسی بات کرنا کہ جی وہ انہوں نے خود بنا لیا تھا، کانکریٹڈ تھا یا کوئی اس طرح کی چیز تھی، تو اس طرح نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب، مطلب آپ کسی عام بندے کی آڈیو بنا دیں یا ویڈیو بنائیں، یہ تو کانگریس وومن تھی، اس کی کس طرح بن سکتی؟ میرے صاحب بات یہ ہے کہ افسوس تو یہی ہے نا کہ یہ ابھی کلیئر بھی نہیں ہے. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، سیاست کے ہم بھی شاگرد ہیں. بنگلہ دیش میں شیخ مجیب کا واقعہ ہوا، جب اس کی بیٹی آئی، جو اس کے دشمن تھے ایک کو بھی نہیں چھوڑا. آپ کو پتا ہے کہ وہ چن کے جتنوں سب کو انہوں نے باقاعدہ ریونج لیا. وہ تو آن دی ریکارڈ ہے، آپ کو پتا ہے کہ آخر میں جماعت اسلامی کے جو لیڈران تھے ان کو بھی جو ہے انہوں نے پھانسی پہ چڑھوا دیا. اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے پوری ایم آر ڈی کی تحریک چلائی. وہ جب امریکن کانگریس میں گئی تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں کوئی ریونج نہیں لوں گی، میں نے اللہ کے اوپر فیصلہ رکھ دیا ہے، اور ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. مطلب آپ کو ایک طرف ہونا پڑتا ہے، یا تو آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ نے بیان بنایا ہے تو آپ اس پہ چلیں. آپ نے مثال کے طور پر آپ نے حملے کروائیں اور یہ آپ کی پالیسی تھی تو آپ اسی پہ ڈٹے رہیں.
یا پھر آپ یہ کہیں کہ ہمیں یہ جو یہ حملے ہیں یہ غلط ہیں، میں اگر میری پارٹی نے کیا، اگر ہم سے غلطی ہو گئی تو معافی مانگتے ہیں. یہ سیاست میں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ عمران خان صاحب ہمیں مغرب کی باتیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹا سا ذرے برابر بھی کوئی کرپشن کا کیس یا کوئی مس یوز پرائم منسٹر کا برطانیہ کا آ جاتا ہے، وہ استعفیٰ دے دیتا ہے. آپ کو بھی پتہ ہے، وہ ہمیں ساری یہ مہذب ممالک کی مثالیں دیتے تھے. تو اب ایک نہیں 1000 مرتبہ جو ہے غلط باتیں آ رہی ہیں، تو اس سے کیا مطلب لیا جائے؟ ہمیں تو اس پہ افسوس ہی ہوتا ہے. اور دوسرا، میں ابھی بھی یہ جس طرح پہلے کہا کہ مثال کے طور پر جو بھی ہیں لوگ، بچے جو مطلب غلطی سے، میری بہن بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ بیچارے مطلب اتنے اس میں آ جاتے ہیں لیڈروں کے کہنے پہ. یہ تو عمران خان پورے پاکستان میں اس نے ہمارے ساتھ جب کمپین پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ میں بتاؤں کہ موٹر سائیکلوں پر گر رہے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں، جب جذبات میں ہوتے ہیں تو ایک ایم پی اے کی لیول کا بندہ جو ایک تحصیل کی پالیٹکس کرتا ہے تو چاروں طرف جو ہے وہ ڈھال بنا کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. خود میں آپ کو بتاؤں کہ کئی مرتبہ ایسے واقعات ہوئے جب میں پریزیڈنٹ تھا سکھر میں، وہاں پر انہوں نے شیل چلائے تو وہ پوری ڈھال بن جاتے ہیں. تو یہ تو مطلب عمران خان پورے پاکستان کو لیڈ کر رہا تھا. تو جو لیڈر ہوتا ہے اس کو لیڈ کرنا ہوتا ہے اور یہ سارے معاملات کو آگے لے کر چلنا ہوتا ہے. اب یہ خود تو مطلب میں اس پہ بھی بڑا افسوس ہوا اب جب ان کو وہ ملی کورٹ میں جب ان کو ملی یہ اپنا ریلیف ملا، بیل ملی. اب ایمانداری کی بات بتا رہا ہوں، میں یہ بھی ریکارڈ پہ، میں سکھر میں جیل میں تھا، رات کو 5 بجے نکال کے مجھے کہا کہ آپ خود مچرکے پہ جو ہے نا وہ آپ نکل جائیں. میں نے کہا جب تک میرے ورکر نہیں آئیں گے میں نہیں نکلوں گا. مجھے خود مطلب مشرف کا دور تھا، پیپلز پارٹی کا پریزیڈنٹ تھا. تو پھر میں نے کہا کہ کم از کم آپ کچھ ایسا نہیں کریں، جو مریض ہیں 3 4 5 بندے وہ میرے ساتھ جو ہے وہ چھوڑیں، تو کم از کم پھر میں آگے اپنے ورکروں کی جا کر ضمانت کراؤں. جب ان 4 5 جو بیمار تھے جن کو ضرورت تھی ان کو چھڑوایا، اور پھر اس کے بعد پھر دوسروں کی ہم نے دوسرے تیسرے دن بیل کروائی. تو عمران خان جب کورٹ میں گئے تھے تو چیف جسٹس کو کہتے کہ جتنے بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں کل سب کو بلائیں جن کو پکڑا ہے، بچوں کی پیپرز تھے وہ، ہاں جن کو پکڑا ہے، شاہ محمود قریشی سب کو بلائیں اور ادھر ہی کہتے کہ بھائی ہم نے جو کی ہے کورٹ کے سامنے ہی ہم معافی مانگتے ہیں، غلطی ہو گئی ہم سے. بریک کا ٹائم ہوا ہے. بڑی مہربانی نصرت وائز صاحب، آپ نے ٹائم دیا. نظری بریک کا ٹائم ہوا، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشنز کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے بریگیڈیئر طارق خلیل صاحب. دفاعی تجزیہ نگار ہیں، اکیڈمک ہیں، اکانومی پہ بڑا ان کا گہری ایک نظر ہے. بریگیڈیئر صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم میر صاحب. وعلیکم السلام. آواز آپ کی کم آ رہی ہے. اسٹوڈیو میں ہے میرے ساتھ محترم جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی ہیں، سینئر رہنما ڈاکٹر سہراب خان سر کی آپ کو سلام کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ جی. وعلیکم السلام. اور جی ڈی اے سے عظما کامران صاحبہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں. جی وعلیکم السلام. سر، معاشی صورتحال اس کی وجہ ملکی حالات ہیں یا عالمی حالات ہیں؟ میر صاحب ہم اس پہ آپ کو یاد ہوگا کئی دفعہ بحث کر چکے ہیں. ایک سنگل فیکٹر نہیں ہوتا ہے. صحیح. اس میں ملٹیپل فیکٹرز ہیں. اس میں ایک تو میں ذاتی طور پہ ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں بڑا پوٹینشیل ہے. صحیح. ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، صرف ہمیں مینجمنٹ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. رائٹ. نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک عالمی حالات کا تعلق ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ خبریں بھی مانیٹر کرتے ہیں، یورپین یونین کا بہت برا حال ہے اس وقت. وہ ایکسٹریم ریسیشن کی طرف جا رہی ہے. اس کا اثر آپ کی مارکیٹس پہ بھی پڑے گا. ابھی جو آپ نے دیکھا ہوگا پیرس کی میٹنگ ہوئی ہے. صحیح. اور G7 کی میٹنگ میں بھی یہ معاملہ اٹھا ہے. تو EU میں بھی ایک پریشانی کا عالم ہے، اس کا امپیکٹ بھی آپ پہ آئے گا. انرجی پرائسز جو انکریز ہوئی ہیں اس کا EU کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا انڈیا کا بھی بڑا ہاتھ ہے.
इंडिया हैज बीन प्लेइंग डबल गेम। वो रशिया से सस्ता तेल खरीदता रहा है और रिफाइन करके यूरोप को महंगा बेचता रहा है। ये मामला अभी वहाँ G7 में भी उठा है और G20 में भी उठने की तवक्को है। सही। आप इनका भी एक इम्पैक्ट है। फिर ग्लोबल इन्फ्लेशन जो चल रही है उसका अपना इम्पैक्ट है। यूक्रेन की वार का जो इम्पैक्ट आ रहा है सप्लाई चेन के ऊपर, उसका अपना इम्पैक्ट है। तो मल्टीपल फैक्टर्स हैं और हमारे इंटरनल मामला में जैसा पिछली दफा भी बात हुई थी, हमारा जो डॉलर और प्राइसेस का बड़ा आपस में रबत है और डॉलर को कंट्रोल करने का तरीका यही है कि इसकी 3 काम किए जाए। एक, इसकी स्मगलिंग पे, मुझे याद है 1954 में या 52 में हमने एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन क्लोज डोर। वो इंडिया में स्मगलिंग हो रहा था पाकिस्तान का माल और पैसा उसको इस वक्त आपको एक ऑपरेशन क्लोज डोर अफगानिस्तान के साथ करना पड़ेगा और ईरान के साथ कि आपका डॉलर स्मगल होके उधर न जाए, नहीं जाए। और दूसरा, जो डॉलर वैसे फिल्टर आउट हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। और तीसरा, जो हमारा एग्रीमेंट चाइना से हुआ था ट्रेड का, युआन और रुपी का, हमें चाहिए हम आहिस्ता आहिस्ता इनकी तरफ जाएं और अपना डिपेंडेंस डॉलर पे कम करें। बार्टर और लोकल करेंसी और जो भी उस मुल्क की, जैसे सेंट्रल एशिया के साथ कर सकते हैं हम। इवन बहुत सारे साउथ अमेरिकन कंट्रीज आर रेडी। इवन मेरे ख्याल एक आधा मुल्क यूरोप का भी तैयार हो जाएगा। सही। तो हमें ये डॉलर पे डिपेंडेंस कम करनी चाहिए, तो डॉलर की प्राइस कम हो जाएगी। आप टेलीफोन लाइन पे रहे सर। मैं एक डॉक्टर साहब की डॉक्टर साहब, मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो? देखें, बात यह है कि माशी इस्तेहकाम अभी जो है मैं देख रहा हूँ कि ओपनिंग्स हो रही हैं। बरतानिया ने भी बड़ी अपॉर्चुनिटी उन्होंने ऑफर की है और यहाँ ये सऊदी अरब ने काफ़ी पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त आ रहा है और अभी काफ़ी जो है ये तेल की कीमतें भी कम हुई हैं और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मैं ब्रिगेडियर साहब से 100% मुत्तफिक हूँ इस बात पे। यहाँ पर मैनेजमेंट का मसला है, अगर सही तरीके से अब भी मैनेज हो तो मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में पाकिस्तान जैसा अच्छा, खूबसूरत और मजबूत मुल्क नहीं है, जहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीकल्चर भी है और आपको जो मौसम में हैं 4 बैक वक्त एक ही टाइम में आपको पूरी मुल्क के अंदर वो मौसमें भी मिलेंगी। इतना अच्छा माहौल है और यहाँ पर सहाफ़त के मौक़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास गैस है और काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर। मैं तो आप यकीन करें, जो हमें सी पैक के बाद कुछ ऐसे रोड बने, ख़ास तौर पर जो हमारा ये मुल्तान वाला मोटरवे बना है, मैं तो अमेरिका गया नहीं हूँ और कुछ मेरे रिश्तेदार गए, वो तो ये कहते हैं कि हमने अमेरिका में भी इतना खूबसूरत रोड नहीं देखा जो हमारा ये मुल्तान से जो है अपना सखर से मुल्तान तक का रोड है। अभी ये अल्हम्दुलिल्लाह सखर से कराची की तरफ भी आ रहा है, तरक्की हुई है और अल्लाह की मेहरबानी से हमने एटम बम भी बना लिया है और इतना बड़ा जो है, इतना बड़ा मुल्क, और वो सुबह उठते हैं जब जाकर पूरे 24 घंटे लोग सो रहे होते हैं, लेकिन पूरी दुनिया पे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया के जितने भी एंकर पर्सन हैं पाकिस्तान के खिलाफ बोलते रहते हैं, लेकिन इतनी दहशत है उनको पाकिस्तान से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस बाकी ये है कि हम अपने जो हैं अंदर के जो मामलात हैं उनको अगर सही करें तो सही, कोई मसला नहीं। ब्रिगेडियर साहब, इन्वेस्टमेंट बड़ी जरूरी होती है, आपको खुद पता है। हमारे पास ये माहौल अभी तक आपको पता है सियासी अफरा तफरी है, कितना जरूरी होता है कि इन्वेस्ट करें लोग आके मुल्क के अंदर, क्या कहेंगे? देखिए, मैं मीर साहब, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 30 साल हो गए सही कॉर्पोरेट सेक्टर में। आपको पता है मुख्तलिफ कंपनी का मैं मैनेजिंग डायरेक्टर रहा। सही बात यह है कि एक जापान में एक लॉ है, कोई इंडस्ट्री जो है वो एसएमई को ना सपोर्ट करे उसको वो पेनल्टी मिलती है। सही। एसएमई रीढ़ की हड्डी है किसी इंडस्ट्री।
हमारे मुल्क में स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर सपोर्ट नहीं करता, सही, और वो अगर कोई कला गरीब चला जाए पैसे लेने, वो उसको इतना खराब करते हैं 6 महीने साल वो तंग आके छोड़ के चला जाता है। तो हमें एसएमई को सिंपल बनाना चाहिए, फाइनेंसिंग को इसको उठाना चाहिए, इससे जो आपका कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन है सही, वो भी ज्यादा होगी, और एसएमई में इन्वेस्टमेंट भी आसान है, क्योंकि जो बाहर से थोड़ा पैसा लेके आएगा वो काम कर सकता है। अब जरूरी नहीं कि 10 अरब से ही काम शुरू करना है, आप 10 करोड़ से भी शुरू कर सकते हैं, सही, 5 करोड़ से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन एसएमई को आप सपोर्ट करेंगे और कुछ आप डीरेगुलेट करें इंडस्ट्री। इतनी इस वक्त रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, कोई आदमी काम करने जाए तो वो परेशान होकर बैठता है। सर टाइम लिमिटेड है, बड़ी मेहरबानी सर, ब्रिगेडियर साहब आपने, डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, मैडम आपकी बड़ी मेहरबानी। जो मुल्क के हालात हैं आपके सामने है, मुल्क के खिलाफ अगर कोई है तो